بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو آج موسم بہت ہی اچھا تھا، اتنی پیاری دھوپ نکلی ہوئی تھی، صاف شفاف قسم کا موسم تھا۔ اور ہم بھائی لوگوں کے گھر جا رہے ہیں بہت دنوں کے بعد، دنوں کے بعد نہیں، بہت مہینوں کے بعد ہم ادھر جا رہے ہیں۔ اور فجر بی بی جو ہیں وہ بڑی ایکسائٹیڈ ہیں ادھر جانے کا سن کے۔ ایک موسم حسین تھا، ایک نثار علی نے بڑے خوبصورت کلام گاڑی میں لگائے ہوئے تھے، وہ میں آپ کو سنوا نہیں سکتی کیونکہ مجھے کلیم پڑ جائے گا۔ دل تو میرا بڑا چاہ رہا ہے لیکن مجبوری ہے، یہ یوٹیوب کی کچھ پالیسیز ہے، لہٰذا وہ میں آپ کو نہیں سنوا سکتی۔ کچھ دنوں بعد انشاءاللہ تعالی رمضان شریف سٹارٹ ہو جائے گا، اور روزوں میں جو ہے لاسٹ ایئر بھی روزوں میں ٹھیک ٹھاک قسم کی گرمی پڑنا سٹارٹ ہو گئی تھی۔ آخری جو روزے تھے وہ تو بہت ہی گرم تھے، سٹارٹنگ والے پھر بھی اتنے زیادہ گرم نہیں تھے۔ اور پاکستان میں بھی اب تو کافی گرمی پڑنا سٹارٹ ہو گئی ہے، امی روز مجھے بتاتی ہیں کہ اب جو ہے نا ٹھیک ٹھاک قسم کی گرمی پڑتی ہے۔ اور جیسے ہی گرمی پڑے لوڈ شیڈنگ بھی زیادہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سردیوں میں تو اتنا نہیں ہوتا، بجلی جائے تو، لیکن گرمیوں میں ایشو ہوتا ہے کیونکہ آج کل تو وہاں پاکستان میں مچھر بھی بہت زیادہ نکلا ہوا ہے، اور اوپر سے پھر لائٹ چلی جائے تو پھر بالکل ہی بندہ نا اوکھا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اتنی ترقی دے کہ ان ملکوں کی طرح وہاں بھی بالکل لائٹ نہ جائے، آمین ثم آمین۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ میں پچھلے دنوں مکھیوں کو یاد کر رہی تھی، اب یہاں بھی موسم چینج ہو گیا نا، تو مکھیاں جو ہیں وہ اندر آ جاتی ہیں ونڈو کھلی ہو تو میں یاد کر رہی تھی، اور میں انصار کو بتا رہی تھی کہ بچپن میں جب گاؤں جاتے تھے نا تو کمرے میں جانا یا کچن میں جانا نا تو ایک آواز آتی تھی، بھن 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 بھن، اور اتنی مکھیاں یکدم نا اڑنا سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ تو میں کہہ رہی تھی دیکھیں ایک وہ بھی زمانہ تھا، اور اب دیکھیں انسان جو ہے وہ ایک دو مکھیاں جو ہے وہ گھر میں برداشت نہیں کرتا، اور بندہ کہتا ہے کہ بس کسی طرح سے جو ہے نا ان کو باہر نکال دو۔ جی تو یہاں ہم واپس جا رہے تھے گھر، ہم لوگ کافی ارلی چلے گئے تھے بھائی لوگوں کی طرف، اور پھر شام کو ہم لوگ نکل آئے تھے، ورنہ نارملی ہم لوگ شام کو ادھر پہنچتے تھے اور پھر لیٹ نائٹ ہم لوگ گھر جاتے تھے۔ تو اس دفعہ ہم تھوڑا پلان کر کے گئے، تھکاوٹ تو بہت ہو گئی تھی کیونکہ وہ لوگ ہم سے کافی دور رہتے ہیں، اور اتنے دنوں کے بعد اتنا لمبا سفر کیا تھا تو ٹھیک ٹھاک قسم کی تھکاوٹ ہو گئی تھی۔ جی تو اب آپ کو لے آئی ہوں میں اپنے کچن شریف میں، اس شریف کچن میں جو ہے نا میں بڑا تھکتی ہوں۔ کچن میں کہتی ہوں ہے ہی تھکنے کا نام، لیکن نا انسان رہ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج میری فرینڈ کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی تو میں اسے کہہ رہی تھی آپ جو پاکستانی خواتین ہیں نا، میں بھی خیر پاکستانی ہوں لیکن اس وقت وہاں رہتی نہیں ہوں، تو میں کہہ رہی تھی آپ پاکستانی خواتین نا بڑی لاڈلی ہو، نوکرانیاں رکھی ہوئی ہیں تم لوگوں نے، دو دو تین تین ماسیاں، ایک برتن دھونے والی ہے تو جی ایک آ کے سبزی کاٹتی ہے، اور ایک برتن کپڑے دھوتی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی صحیح موجیں ہیں، یہاں میں نے کہا آپ لوگ پاکستان میں بیٹھ کے انسان سوچتا ہے جی باہر کے ملک میں تو پتہ نہیں کیا ہی ہے، وہاں پہ تو پتہ نہیں درختوں سے 2 پاؤنڈ نیچے گر رہا ہوتا ہے، اور وہاں پتہ نہیں کتنی لگژری لائف ہے، اور ایکچوئل میں یہاں اچھی خاصی محنت والی زندگی ہے۔ یہاں پہ ہم خواتینوں کے پاس کوئی نوکر نہیں ہوتے، سارا کام ہم خود کرتی ہیں،
گھر کا کام بھی، پھر باہر کا کام بھی، گروسری کرنا. خیر میں گروسری والا اتنا نہیں کرتی ہوں، وہ میرے میاں ہی زیادہ کرتے ہیں. لیکن یہاں آپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا کہ جی آپ کے نوکر چاکر ہیں اور آپ کسی سے کہہ رہے ہو ایک گلاس مجھے پانی کا لا کے دو، یا آپ کے سر میں درد ہے اور آپ کسی کو کہہ دو جی میرے لیے چائے کا کپ بنا کے لاؤ. تو میں سے کہہ رہی تھی تم لوگ بڑی لاڈلی ہو گئی ہو، ہماری جیسی زندگی یہاں آ کے گزارو نا تو لگ پتہ جائے. میں نے کہا تم جس دن تمہاری ماسی نہ آئے تو تم منہ پھلا کے بیٹھی ہوتی ہو، ہائے آج ماسی نہیں آئی میں تو تھک گئی ہوں، پھلا ہو گیا ہے. تو میں کہا یہاں کی آ کے زندگی گزارو نا تو لگ پتے جائیں، ساری وہ جو موجیں شوجیں ہیں نا ختم ہو جاتی ہیں. اور میرا تو آج کل اتنا دل چاہ رہا ہے کہ میں پاکستان جاؤں اور وہاں جا کے بس سکون سے مجھے کوئی فکر فاقہ نہ ہو. بچے میں نے تھمانے ہیں امی کو، اور میں نے نا خوب آرام کرنا ہے، خوب رشتہ داروں کے گھر جانا ہے اور پوری موج کرنی ہے. شدید قسم کا میرا دل چاہ رہا ہے. اور اس دفعہ تو میں یہ بھی نہیں سوچ رہی ہوں کہ گرمیاں ہوں گی یا سردیاں ہوں گی، میں کہتی ہوں بس میں پہنچ جاؤں پاکستان. گرمی بھی ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایکچولی لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا، ہم لوگ نا انہی دنوں میں گئے تھے، مارچ کا مہینہ ہی تھا، اور تب نا مچھر بہت زیادہ تھا، اور مچھر زیادہ ہونے کی وجہ سے نا فجر بہت بیمار ہو گئی تھی. تو اس دفعہ میں یہی پلان کر رہی ہوں کہ یا تو ہم جائیں گے فل گرمی میں، کیونکہ فل گرمی میں مچھر اتنا نہیں ہوتا. اور اس کو نا میں نے موسپل میں بہت زیادہ لگا دیتی تھی، اور اس بیچاری کو نا ہو گیا تھا، ہیضہ ہو گیا تھا، اور ملیریا بھی اس کو ہو گیا تھا، بہت یہ شدید قسم کی بیمار ہو گئی تھی. تو بس اس چیز سے ڈر لگتا ہے، بچے جو بیمار ہوتے ہیں نا پھر آپ کی ساری پلاننگ تو خیر زندگی میں انسان کو کرنی ہی نہیں چاہیے، میرا تو یہی ماننا ہے. میں نے جب زندگی میں پلاننگ کی ہے نا میں فلاپ ہوئی ہوں. اور میرا وہ پلان جو ہے نا دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. ایون کہ کووڈ سے پہلے میں نے نا اپنا سامان بھی پیک کر لیا تھا، اور میں نے سار سے کہا کہ آپ مجھے بھیج دیں، میں اور فجر چلی جاتی ہے، آپ نا بعد میں آ جائیے گا. تو انہی دنوں کووڈ سٹارٹ ہو گیا اور فلائٹیں بند ہو گئی، سارے حالات ہی زندگی کے سارا کچھ ہی چینج ہو گیا. تو میرا ماننا یہ ہے کہ کبھی بھی نا زندگی میں انسان پلاننگ نہ کرے، بس سارا کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے. اور میں اب کچھ بھی سوچوں نا تو میں پھر مجھے خوف آ جاتا ہے، میں کہتی ہوں نہیں بس اب جو ہے نا بس اب نکل پڑنا ہے. پہلے کوئی پلان یا کوئی بھی سوچ جو ہے نا نہیں لانی. اینی ویز جی یہاں میں بنا رہی ہوں پیزا. فجر بی بی نے ضد کی کہ جی ہم پیزا بناؤ اور کیک بناؤ. ناٹ کیک، پین کیک میں نے بنایا تھا. ابھی میں آگے آپ سے اس کی ریسپی شیئر کروں گی. اسٹرابری پین کیک، اور وہ بہت مزیدار بنا تھا. پیزا کی ڈو جو تھی وہ آئی ڈونٹ نو میرے سے کیا ہوا تھا، پتہ نہیں ڈو پھولی نہیں تھی، اور پیزا جو ہے اتنا اچھا نہیں بنا تھا. پھر ہم نے یہ کیا کہ نیچے سے وہ نا کچی رہ گئی، پتہ نہیں کیوں نہیں پکی. یا اس گھر کا یہ جو کوکنگ رینج ہے نا یہ اب میں نے یوز کرنا سٹارٹ کیا ہے، پہلے اتنا نہیں کیا. یا پھر یہ نہیں اچھا ہے یا پھر کوئی ڈو میں پرابلم تھی، لیکن کیک مزیدار بن گیا تھا. اور پتہ نہیں پیزے کے ساتھ پھر میری کوئی غلطی ہونی ہے، پیزا جو ہے نا نیچے سے پکا ہی نہیں تھا، وہ کچی اس کی وہ رہ گئی نا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. وہ پھر ہم نے بس اوپر سے اتار کے کھا لیا تھا. اینی ویز جی یہ پین کیک بہت مزے کا بنا تھا. اسے آپ پین کیک کہہ لیں یا آپ اسے اسٹرابری کیک کہہ لیں، کیونکہ میتھڈ جو ہے آلموسٹ کیک والا ہی ہے. سب سے پہلے اس میں میں نے 3 انڈے لیے تھے، اس میں میں نے چینی ڈالی تھی اور آئل ڈال کے میں نے اس کو نا اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا. اور پھر اس میں نے جو ہے وہ ڈال دیا تھا، فلاور ڈال دیا تھا، آٹا میدا ڈال دیا تھا، اور اس کو اچھے سے بیٹ کر کے، اور پھر جسٹ میں نے اس میں اسٹرابری جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی کاٹ کے ڈال دی تھی. اور اللہ اللہ خیر صلاح. اس کو میں نے نا بیٹ بہت زیادہ کیا تھا، بڑا نا یہ جو بیٹر تھا نا بڑا یہ فلفی سا بیٹر بنا تھا، اور کیک جو تھا وہ بڑی جلدی کوک ہو گیا تھا.
تو یہ میرا ایکسپیرینس جو ہے اچھا رہ گیا تھا. بیکنگ میں کوئی خاص اتنی اچھی نہیں ہوں، لیکن فجر جو ہے نا وہ میرے سے زبردستی کروا لیتی ہے. اس کو کھانے کا اتنا نہیں ہوتا، بس اس کو شوق ہے کہ کچن میں کھڑے ہو کے تو مل کے جو ہے نا وہ کریں. تو پھر میں اس لیے کرتی ہوں کہ تاکہ اس کو بھی اس کا یہ شوق برقرار رہے، اور یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھتی رہے. بچیوں کے لیے جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے نا ان کو ضرور آنا چاہیے. میں کہتی ہوں کہ ہر کام انسان کو آنا چاہیے، اپنے بچوں کو سب کچھ سکھانا چاہیے، تاکہ آگے زندگی میں جا کے انہیں کوئی مسئلہ نہ ہو، ان میں اتنا کانفیڈینس ہو کہ وہ ہر کام جو ہے وہ فٹافٹ کر لے. جی تو یہاں بیٹر ریڈی ہو گیا ہے، بس اسٹرابری اس میں نے کاٹ کے ویسے ہی ڈال دی تھی، اور پیزا بھی یہاں بیک ہو گیا. پیزا دیکھنے میں آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہوگا، لیکن یہ نیچے سے صحیح نہیں پکا تھا. تو بہرحال اینی ویز ایسے ہی انسان سیکھتا ہے آہستہ آہستہ. کبھی تو آپ بہت آپ کی بیکنگ جو ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتی ہے، لیکن سم ٹائم جو ہے وہ اچھا ایکسپیرینس نہیں رہتا. اچھا یہ دیکھیں، میں یہ اوپر کر کے آپ کو بیٹر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ یہ کافی نا، یہ میں نے لیکوڈ فارم میں جو ہے وہ بنایا تھا، اور یہ ٹرے میں نے اس کو پورا پھیلا دیا تھا، اور تاکہ یہ اچھے سے پک جائے، کیونکہ وہ پیزے کی وجہ سے میرے مائنڈ میں تھا کہ یہ اگر میں کسی تنگ برتن میں ڈالوں گی تو یہ مے بی نہ صحیح بیک ہونا. اینی ویز یہ اچھا ایکسپیرینس رہ گیا تھا. آپ بھی ضرور اس طرح سے بنائیے گا، چائے کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح مزے کا لگتا ہے. اس کو میں نے تقریباً 20 منٹ بیک کیا تھا. ہاں جی، تو مجھے دیجیے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، اور مجھے بھی اللہ پاک خوش رکھے، ہم سب کو خوش رکھے، سب کو صحت و تندرستی دے. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے. جب آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تندرستی کیا چیز ہے. جب آپ کچھ کر نہیں پاتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کام کرنا جو ہے وہ واقعی ہی کرم ہے، اور اسی میں جو ہے آپ انسان کی صحت ہے، اور اسی میں خوشی ہے انسان کی. کیونکہ جب آپ کچھ نہیں کر پاتے ہو نا، اور آپ بے بس ہو جاتے ہو، آپ محتاج ہو جاتے ہو، تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دہ ہوتی ہیں. اسی لیے صحت مانگا کریں اللہ پاک سے، اور رزق حلال مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سب کے رزق حلال میں برکت ڈالے، جس کی جو مشکلیں آسان. چلیں جی، مجھے دیجیے اجازت، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.